کیوں نہیں کھولے؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تکرار بھی ایک راز ہے. سبحان اللہ. اور ابدیت کا پہلا راز تکرار ہے. آئی نا. اور جو تکرار نہیں کرتا خدا اس کو نہیں ملتا کبھی. جو تکرار نہیں کرتا خدا اس کو نہیں ملتا. اس لیے تکرار تو طلب کی نشانی ہے نا. نشانی. حدیث کی یہ تو ہے کہ جب تم سے مانگو تو بار بار مانگو، یہ تکرار کرو. ذکر کرنے تکرار کے بغیر ہوئی. ہاں تکرار جتنی تمہاری کامل ہو جائے گی. اور تکرار کے لیے کوئی تحمید باندھنا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا تم مجھے پکارو چاہے جس نام سے پکارو. ہاں بس کچھ نام اس کو پسند ہے بہت. فلاح الاسماء الحسنى. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نام مخلوق کی نالج میں ہیں، معلومات میں ہیں. مخلوق کی معلومات میں اتنے نام ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام تھے. یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش نام مخلوق کی معلومات میں ہیں. اس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن جو خلق پہ ظاہر ہو گئے نام وہ اتنے ہیں. اور 18,000 عالم میں ہی ہر عالم میں اتنے نام ہیں اس کے. سبحان اللہ. اللہ. اب 18,000 عالم جو ہیں وہ سب الگ الگ عالم ہیں. اور وہ تمام کی تمام مخلوق ہے. ہر عالم میں اس کے اتنے نام ہیں. لیکن انہوں نے ہمیں وہ سمجھایا بتائیں جو اس کو پسند ہے. تو اس نے ہمیں وہ نام بتا دیے. قرآن میں جتنے نام بیان کیے گئے وہ ہیں جو اس کو پسند ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم کسی نام کی بھی پکار شروع کر دیں تو ہمارا رجوع تو وہی ہے. آئی نا سمجھا. کسی آیت کی کسی صورت کی تکرار کرتے ہیں اسی کا تو کلام ہے, اسی سے نسبت ہے اس کو, اسی کی شان ہے. تو اس لیے کچھ زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم تکرار کے مطلب کو نہیں سمجھتے. ارے سبز درخت جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور مسلسل ٹکراتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے جنگل میں, اور جب زبان تمہارے دانتوں ٹکرائے گی تو کیا کرے گی؟ سبحان اللہ. آگ بھی لگتی ہے بندے کے اندر معرفت کی. یہ 18,000 جو عالم ہے یہ مادی ہے یا روحانی ہے؟ 18,000 عالم مادی بھی ہیں, 18,000 عالم روحانی بھی ہیں. اور بعض بزرگوں کا یہ مقام ہے
کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 18,000 عالم کی سیر کرتا ہوں. کیا؟ 18,000. لیکن باعزید کو کہیں نہیں پاتا. یعنی وہ 18,000 عالم سے نکل جاتے ہیں. جبکہ نظریے میں دونوں بالکل الگ ہیں. ایک سہو کو پسند کرتا ہے، ایک سکر کو پسند کرتا ہے، واہ. اور دونوں میں اختلاف ہے اس بات پر. حضرت باعث بستامی سکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ سہو کو زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں 18,000 عالم میں باعث کو کہیں نہیں دیکھتا. اس نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت کے امام ہیں طریقت کے، حضرت جنید بغدادی کو، تو باعث آپ سے اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں 18,000 عالم کی سیر کرتا ہوں لیکن باعث کو کہیں نہیں پاتا، وہ اختلاف رکھنے کا حق رکھتے ہیں. واہ واہ سبحان. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جو ہیں، اور وہ 18,000 عالم جو ہیں وہ اسما کے تحت ہیں، چاہے صفاتی ہو اور چاہے ذاتی ہو. تو تسبیح کر اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ذاتی نام کی یا صفاتی نام کی، بس اعلیٰ کی. آئی نا سمجھ؟ کیوں؟ کہ وہی بات کہ یہ نام تجھے پاک کرے گا، سبحان. یہ نام تجھے زندہ کرے گا، ورنہ تو مردہ ہے. جب تو زندہ ہوگا تو چلے پھرے گا نا، دیکھے گا نا، سیر کرے گا نا. اور جب تو ہی زندہ نہیں ہے، مرا ہوا ہے، تو کیا دیکھے گا؟ تو زندہ کرتا ہے اس کا نام. ذاکر ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا میں سرسبز. تو اصل بنیاد جو ہے وہ ذکر ہے. تو تصوف کی اصل بنیاد جو ہے سلوک کی وہ ذکر ہے. یہ کسی دور میں نہیں بدلا، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہوا. جیسے نماز 5 ہی وقت پڑھنی ہے، کیا کہیں بھی ہو، بنیادی اصول ہے نا. اور منہ کعبے کی طرف رکھنا ہے، چاہے کہیں بھی ہو. واہ. اب وہ ہر زمانے کا اصول ہے. 14 سال پہلے بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے وضو کر کے، آج بھی وہی وضو اور وہی نماز ہے، اور آئندہ بھی وہی وضو وہی نماز ہوگی. تو یہ بنیادی جو بنیاد ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. اس کو بدلنے کا اس لیے اختیار نہیں ہے تمہارے پاس، وہ قانون بن چکا. یہی حال ذکر کا ہے کہ تصوف کے لیے ذکر لازم ہے. یعنی کہ سمجھ لو یوں کہا جائے کہ تصوف کا 50% میں ذکر ہے اور 50% میں اخلاق. آدھا حصہ اخلاق ہے، آدھا حصہ ذکر. آدھا حصہ ذکر ہے، اور ذکر کے آدھے حصوں میں ذکر کے قواعد ہیں. صحیح. قاعدے قانون قاعدے قانون، جیسے کہ نماز تم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ نہیں سکتے. پڑھ سکتے. وقت جو قاعدہ قانون ہے نماز کا اسی تحت پڑھو گے کہ تکبیر بھی کہو گے، ثنا بھی پڑھو گے،
सूरह फातिहा भी पढ़ोगे, सूरज भी मिलाओगे, सजदे दो ही करने हैं, रुकू एक ही करना है, अपनी मर्जी से घटा अपने मर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते। यह कायदा बना दिया ना, कानून बना दिया। अगर चाहते तो भाई चलो ठीक है, एक आदमी शौक में 2 रुकू कर ले, 4 सजदे कर ले। इसे कसर नमाज पे सवाल किया भी साहबा ने। आई नहीं समझ बात, ऐसा नहीं होने दिया। तो इसीलिए जिक्र के भी कवायद बना दिए। अच्छा तो ये जो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इसमें दोनों मकामात का कोई ऐसे क्या तालिब और मतलूब, जैसे आपने बिल्कुल। फरमाया कि फज़कुरूनी हाँ। जिक्र करते रहो तालिब, तुम तालीब और और जब मैं करने मैं जब लगूंगा याद करूंगा फिर मतलब बन जाओ। अज़कुरुकुम हो जाओगे फिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अखलाक का जैसे 50% इसकी कम से कम क्या होनी चाहिए? ये सूफी का, सालिक का कम से कम क्या होना चाहिए? बहुत खतरनाक है। फरमाए मियां। जब किसी को सूफी का दर्जा दिया जाता था ना, यानी कि सलूक का दर्जा दिया जाता था, उसको साहिब वो कहता था मैं सलूक में कदम रख रहा हूँ, तो उससे पहले अहद लिया जाता था सालिक से। सालिक से, और उसका अहद यह था कि तुम ये अहद करो कि मेरा माल और असबाब, मेरी जान मुबाह है। उस दिन आपने फरमाया था यानी कि अगर एक शख्स ताजिर है तो सालिक बनता है, तो उसका सारा माल भी गया। माल अगर दबा लेंगे दबाले क्या बात है, और क्या हुआ? सुभान अल्लाह। तकाजा नहीं है, ऐसा तकाजा नहीं, यानी उसका अपना नहीं होता नहीं फिर। कर सकते तुम। मतलब अगर कोई बिल वगैरह उसको है, उसके पास है कुछ वजीफा पढ़ रहा है, उल्टा दे फिर तू भी गया, फिर सालिक ही नहीं होना तू मियां। उसको उल्टाएगा, वो मखलूक तो उसकी है, खालिक तुझे उल्टाएगा। वाह भाई वाह। हाँ फिर दवा सूफियत क्यों? सीधी बात है, वो कहेगा तुझे उल्टा रहा है, तो फिर मैं भी उल्टाने के लिए बैठा हूँ। भाई कहीं कसूरवार मैं भी तो हूँगा ना, कोई गुनाह तो मैंने भी किया होगा, जिसकी पैदाइश में पकड़ लेगा मुझे भी। यानी सालिक का फिर वो कुछ रहता नहीं है। जब सुलूक में कदम रखा तो इसके ये हुआ आसान माना, बस उसका कुछ भी नहीं रहा फिर वो इसीलिए खत्म। भाई मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा मुल्क अल्लाह के मुल्क से बड़ा है। तो लोगों ने कहा हजरत ये क्या बात करी आपने, आप तो कुफ्र के फतवे भी लगे इस बात में बहुत। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की मिल्क तो मैं हूं ना, और मेरी मिल्क अल्लाह है, तो बड़ा किसका होगा? वाह भाई वाह। तो ये बात है। लब कुरान करीम में खौफ खशियत दो तरह के इस्तेमाल, खौफ और रुजा, क्या इसमें मतलब थोड़ा सा फर्क है? फिर इसमें तकवा के वाले भी कि तकू बहुत मकामात पर है, इसमें भी वो भी डर मुराद है, खशियत में भी डर मुराद है, खौफ में भी डर मुराद है। इससे क्या है इसकी तौजीहात है? मखलूक के मायने में और सालिक के मायने में दोनों बातों में फर्क है। सालिक के लिए खशियत और खौफ, उसकी खशियत अल्लाह के लिए होना चाहिए और खौफ अपने नफ्स से होना चाहिए। और मखलूक को उम्मीद भी अल्लाह ही से रखनी चाहिए और खौफ भी अल्लाह ही से रखना चाहिए, क्योंकि नफ्स की डेफिनेशन को वो नहीं समझते। लेकिन सालिक को नफ्स की डेफिनेशन समझ आती है, तो इसलिए खौफ वो रब से नहीं रखता, वो अपने नफ्स से रखता है। और खशियत वो अपने नफ्स से नहीं रखता, अपने खुदा से रखता है। आई ना समझ बात? उसको अल्लाह ताला से जुल्म का खौफ नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसकी पकड़ का खौफ हो सकता है, क्योंकि मेरा कसूर है तो वो पकड़ भी सकता है मालिक है, लेकिन जुल्म नहीं करते। खशियत इसीलिए रखेगा ना। ये जो कुतुब और में नफ्स खौफ अपने खुदा, आप पे जुल्म करेगा। खौफ खुदा की जो वो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कुतुब में या खुफिया की इस्तिलाह में, इससे फिर हम क्या मुराद ली जाएगी? खौफ खुदा
خوف خدا کی ڈیفینیشن بڑی بہت لمبی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن ایک آسان معنوں میں جو خوف خدا کی ڈیفینیشن ہے وہ ظفر کا ایک شعر ہے، چاہے وہ کتنا صاحب فہم و ذقا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تمہاری دونوں حالتیں، محتاجگی اور مختاری میں، تم اپنی حدود میں رہو، یہ خوف خدا۔ آئی نا سمجھ؟ لیکن صوفیہ کی لغت میں یہ نہیں ہے۔ صوفیہ میں تو خوف ہے نہیں، عوام کے لیے آئی نا سمجھ؟ کیوں کہ جو مقام رضا تک پہنچ جاتا ہے نا، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا ادنا سا صلہ یہ ہوتا ہے اس کی رضا کا کہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی صلہ تو اس کا کوئی نہیں بتا سکتا اس کا صلہ کیا ہو، لیکن ادنا سا جو صلہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہوں کو بھی اس کی نیکیوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے، اس کو خامیوں کو بھی خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آئی نا سمجھ؟ اس کے فیصلوں کو بھی اپنا فیصلہ بنا دیتا ہے۔ وہ مقام رضا۔ اللہ ہر بندے سے راضی ہے، اپنی مخلوق سے وہ راضی ہے، بالکل راضی ہے، کسی مخلوق سے ناراض نہیں ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کی فہم نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں۔ اب کوئی پاگل تمہارے سامنے ہو اور کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہو، تم کتنے بھی صاحب منصب ہو، تم اس کے لیے کیا حکم صادر کرو؟ تمہیں معلوم ہے اس کی ذہنی کیفیت کہ یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتا، تو اس پہ تو رحم کھاؤ گے، ترس کھاؤ گے، اور بہت ناراض ہو کے کہو میرے سامنے اس کو لے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرو گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری۔ واہ واہ، تو وہ اپنی مخلوق سے کیا ناراض ہوگا؟ اس کی راضی ہونے کا تو سب سے بڑا ثبوت اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے تو راستے سے پتھر ہٹا دے، میں تجھے نیکی دوں گا، ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ اب راستے میں عرب چل رہا ہے کیا جو کہ راستے سے پتھر ہٹاؤ گے؟ اس سے تو کافر بھی آ رہا ہے، مومن بھی آ رہا ہے، گناہگار بھی آ رہا ہے، ساہوکار بھی آ رہا ہے۔ وہ تو کہتا ہے گناہگاروں کو بھی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ جیسے یہ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی مخلوق سے راضی ہے، بعض افعال جیسے چوری ہے، اس کے بارے میں تو ہے کہ وہ ان افعال سے راضی نہیں، ان دونوں میں فرق ہے، میرے سے راضی نہ ہونا اور مخلوق سے راضی نہ ہونا، بالکل دونوں میں فرق ہے۔ یہ تھوڑی سی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کسی کی ذات سے دشمنی نہیں، اختلاف نہیں، اعمال پر اس نے توجہ کرائی کہ انسان ذات سے برا نہیں ہوتا، اعمال سے برا ہوتا ہے۔ انسان ذات سے اچھا نہیں ہے، اعمال سے اچھا ہے۔ آئی نا سمجھ؟ جس کے لیے جس کی باقاعدہ سورہ 3 گواہ دے رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن جو ہے حسن کی جمع ہے، اور حسن جب کسی لفظ کو ہم مخلوق جمع بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ لامحدود ہے ہمارے حساب سے، اس میں جتنا بھی خوبیاں ڈال دو
وہ کم ہے. کم بھی. لیکن جب رب کہے ہاں، ہاں. تو پھر مخلوق کی عقل سے باہر ہے. تفصیل کیا ہے اس میں تفصیل بن جاتی ہے. بس اور بات بہت بڑا، بس ختم بات ہو گئی. ناممکن. اس کا مطلب ہے یہ ذات میں برا نہیں ہے، وجہ قطع سے برا نہیں ہے، یہ بہترین تخلیق ہے وجہ قطع. ثم رددناہ اسفل سافلین. کس طرف توجہ کرا رہا ہے؟ الا الذین آمنوا. عمل اچھے ہو گئے تو نکال لیا. اب سزا اور جزا کا کانسیپٹ، انسان چونکہ فطرتاً تاجر ہے، فائدے سے خوش ہوتا ہے اور نقصان سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ فطرتاً تاجر ہے تو اس نے اس کو تجارت ہی اس کے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ نیک عمل کیا تو جزا ملے گی، جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا. ٹھیک ہے. دنیا میں بھی اچھا کہا جائے گا، اس کے اچھے ہونے کی سمبل بنا دیا تاکہ لوگ اچھا کہیں اس کو، یہ خوش ہو، کیونکہ انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور اپنی برائی سے رنجیدہ ہوتا ہے اور اپنے نقصان سے ڈرتا ہے. تو کہا کہ جب تو برے اعمال کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، جھوٹ بولے گا، یہ کرے گا، تو اس کی یہ سزائیں ہیں اور وہ نافذ بھی کر دیں کہ اس کو اس طرح سزا بھی دو اگر یہ ایسا کرتا ہے تو، تاکہ اس کو خوف میں مبتلا کیا جائے، اس کو ڈرایا جائے، اس کو حدود میں رکھا جائے. کیونکہ کسی تاجر کو حدود میں رکھو، نقصان سے ہی حدود میں رہتا ہے، وہ جرمانہ لگ جائے گا، تکلیف بھی ہوگی، کوڑے بھی لگیں گے، ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، ذلت و رسوائی بھی لوگوں کے درمیان ہوگی. اور ہاتھ کٹنے سے مراد یہ ہوگا کہ یہ چور تھا، ہر دیکھنے والا کہے گا چور تھا، ساری عمر کے لیے خوف زدہ ہو جائے گا وہ. یعنی کہ اسلام کی سزا بڑی فطرت کے مطابق اور انسان کی ذہنیت کے مطابق ہے. وہ سب کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہے سب کو کاٹ دو. وہ کہتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، کسی کو مارنے میں زندگی ہے، لیکن قصاص میں زندگی ایسے ہی ہے کہ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں. مال پیارا ہوتا ہے اپنا، دوسرے کا نہیں. اب کسی کی خواہ جان لے کے مال دینا پڑ جائے تو کیوں لیں بھائی؟ لہٰذا بہتر ہے ٹال دو اس کو، بھگا دو یہاں سے، یا میں خود بھاگ جاؤں. تو یہ دنیا میں لوگوں کو ایک حدود میں رکھنے کے لیے سزائیں اور جزائیں قائم کی، ورنہ تو جنگل کا قانون ہو جاتا. جیسے شیر کی خوراک چرندے ہیں، درندوں کی خوراک روزانہ پھاڑتے ہیں، کھاتے ہیں. یہاں بھی کچھ درندے ہو جاتے، کچھ چرندے ہو جاتے. راضی نہ ہونا افعال کے افعال اور ان کو باقی رکھا ہوا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کو محبت بھی کرتا ہے، سارے محبت وہ افعال کے تحت، اس کے نزاکت وہ حکم نہیں، اس کے رب ہونے پر، فضل کے تحت. اس کے فضل کے تحت ہے. اس لیے یہ دکھاتا ہے کہ میں اپنے مخلوق سے راضی ہوں. آئے سمجھ؟ اچھا تمہارے اعمال تمہارے رب پہ اثر انداز نہیں ہوتے، نہ نیک نہ بد. تمہارے نیک اعمال اور تمہارے بد اعمال تمہارے اوپر ہی اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ تمہاری خیر چاہتا ہے، تو جب وہ تمہاری خیر چاہتا ہے تو تم سے چاہتا ہے اچھے اعمال. آئی نا سمجھ؟ اس کا اجر بھی بیان کر دیتے. نقصان پہ راضی. ہاں تمہارے نقصان میں اسی لیے راضی نہیں، تمہاری خیر چاہتا ہے. تو راضی نہ ہونا گویا اس کو ہماری خیر کے لیے، تمہاری خیر کے لیے تو ہے، فضائل اور تمہاری پر سزا بھی تمہاری خیر کے لیے ہے. فضائل بیان کرنا بھی ہمارے خیر کی. خیر کے لیے واہ. ہے نا. تو مخلوق کی تو خیر چاہتا ہے، جب وہ مخلوق کی خیر ہی چاہتا ہے تو مخلوق سے راضی ہے نا. اب مخلوق سمجھے کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہے، وہ اعمال تیرے خراب،
वाह अगर किसी के एमाल पर उसका रिस्क होता हाँ तो सबसे ज्यादा रिस्क तो मौलवियों को मिलना चाहिए था, और ये सब ज्यादा मबरू को ला लेते। चंदा ही मांगते रहते। वाह तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के एमाल पर किसी का रिस्क का दारोमदार नहीं है, उसके फजल पर ही दारोमदार है रिस्क का। तो अब फजल भी इन पे होने चाहिए था, वो भी अब ये उससे भी दूर। इसका मतलब है ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ को दुनिया में उलझाना नहीं चाहता, वाह 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 सुभान अल्लाह, उनके लिए नेमतें महफूज रखता है अपने। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। और मुर्शिद और जिनको अपने से दूर करता है उनको दुनियावी नेमतें देता है कि लो जाओ ऐश करो, कितना करना चाहते हो तुम। वो ये दुनियावी तकालीफ नेमतों के हुसूल का सबब है। सबब हैं। मियाँ मगर बसों का इंसान को तसल्ली हासिल नहीं होती, बहुत कुछ समझाने के बाद भी, समझने के बाद भी सुने, इसकी क्या वजह होती है? इल्म रखने के बावजूद यकीन की कमी, यकीन की वो कमी। अपने रब से यकीन नहीं रखता। सही यकीन की जब कमी होती है ना तो बंदे को तसल्ली नहीं होती, और कोई बात नहीं, इल्म की कमी नहीं होती, यकीन की कमी होती है। इसलिए कहा गया ना जे में दुख विच मेरा सोना राजी में सुकून हाँ, चैन। और इल्म जो है ना उससे बड़ा यकीन है, इल्म से बड़ा यकीन है। इल्म से बड़ा यकीन हासिल हो जाए। हाँ, तुम्हें इल्म हो ना हो लेकिन अपने रब से यकीन हो तो झगड़ा खत्म हो गया सारा। और तुम्हें कितना इल्म हो यकीन ना हो बस बेशक तो तुम्हारा इल्म बेकार तुम्हारे लिए। इसी जब तुम्हारा, इसीलिए कहते हैं ना अल इल्म हिजाबुल अकबर। अकबर वो कब है हिजाबुल अकबर? जब इल्म यकीन खत्म करा दे वाह और असबाब में डाल दे। इल्म है इसलिए कि असबाब को खत्म करा दे, यकीन में डाल दे। वाह सुभान ये इल्म हक है, क्योंकि अंबिया कितना इल्म रखते थे लेकिन असबाब पे यकीन नहीं रखते। बेशक आलिम के पास अंबिया की विरासत है, बेशक वारिस तो फिर उसका इल्म उस पर यकीन क्यों नहीं पैदा करता? उसको असबाब में डालता है और असबाब की ही तावीलें लाता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इल्म जो अंबिया से उसके पास आया, उसके नफ्स ने उसको ज़ाया कर दिया, खराब कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि इल्म तस्फिये के बगैर और नफ्स तज़किये के बगैर फिसाद बन जाता है। आई ना समझ बात? जब इल्म में तस्फिया ना हो, इल्म तस्फिये के बगैर तस्फिया जब आएगा तो विरासतुल अंबिया में तब्दील हो जाएगा, अंबिया में तब्दील वही वही जाएगा। आई ना समझ बात? तो बात इतनी सी है कि अब हम परेशान क्यों होते हैं? हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम यकीन नहीं करते, असबाब की कोशिश करते हैं, असबाब पे नजर रखते हैं, और जब हम असबाब से मायूस होते हैं तो भी शिकवा करते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोग अपने माँ बाप, अपनी औलादों और उनकी औलादों और दुनिया भर के लिए इतना परेशान होते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, दीगर मुल्कों में इस्लाम की हालत क्या है, इस पर एक रिश्ते के तौर पे होना चाहिए, या अपनी औलादों दुनियावी तौर पे बहुत ज़्यादा हुकूमत हासिल करने के लिए बड़े परेशान होते हैं। इसका क्या होना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए देखो, मुसलमानों के लिए? किसी ने बायद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर हाकिम कैसे जालिम आए हुए हैं, आपके दौर में बड़ी कत्ल व गारतगरी हो रही थी। बाइज़ इस्लामी तो आपसे कहा कि आप इसके लिए दुआ करें। आपने उससे पूछा क्या तेरा रब अंधा है? क्या तेरा रब अंधा है? उसने कहा नहीं। कहा बहरा है?
اس نے کہا نہیں، کہا محتاج ہے، اس نے کہا نہیں، اللہ تو انہوں نے کہا پھر تم مجھ سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہا؟ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اسی کی مرضی تو ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا خلق پہ ظلم، انہوں نے کہا اس لیے خلق پہ ظلم ہو رہا ہے تاکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو نجات دے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پہ ظلم ہوا ہے، ان کا کفارہ ہے، یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں اپنا۔ تو جب رب راضی ہے ان سے تو میں کیوں دعا کروں کہ تم سے راضی نہ رہے؟ بڑی گہری بات ہے، بہت کمال بہت گہری بات، کمال درجہ۔ بہت گہری بات۔ اچھا وہاں پہ تو وہ کیا قائد بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ غریب نواز نے جو ہے وہاں سے اڑا لیا افغانستان سے۔ ہاں ایک تو وہاں کفار کا معاملہ، اسلام کا معاملہ، اسلام پھیلانے کا حکم دیا تھا نا ان کو وہاں پر۔ صحیح، آپ کو جو سرکار عالم نے ڈیوٹی لگائی تھی وہاں اسی لیے لگائی تھی کہ جا کے اسلام پھیلاؤ، غریب نواز رحمت دعوت دو اللہ اسلام۔ جی، دعوت اسلام۔ تو اسلام کی دعوت دو حالتوں میں ہے، ایک دعا سے اور ایک تلوار سے۔ صحیح، اپنا کام آزمائش آپ نے کا اپنا منع کام نہیں، اس لیے کرا کہ آپ نے دعا بھی کری اور تلوار بھی منگوا لی۔ غوری کو بلا دیا۔ اچھا نہیں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے قطع نظر ہے، کوئی تعلق نہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا نہیں پھیلا، مگر لیکن اسلام اس بات کو ضرور جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ تو وہ آپ نے اس پہ عمل کیا۔ یعنی بایزید ہیں یہ کہاں عراق میں تھے یا عراق۔ پاکستان ایران؟ عراق میں مزار آپ کا بھی مزار عراق۔ پاکستان میں ہے میرا خیال۔ ہاں اصل نام تو ہے یزید ہے نام، پھر شاید یزید سے مشابہت سے ہاں بچنے کے لیے بائی یزید کر بائی دیا، یزید، با لگا دیا تھا۔ کہ ہمارے یہاں پہ یزید گالی ہے نا۔ ہاں، اور ان کے جو والدین تھے نا وہ تھے زرتشت، یہ ایمان لائے اچھا تھے۔ بعد میں مسلم۔ فارس ہاں یہ ایمان لائے تھے یہ۔ یہ کس ایک میں کس تو کے ہاتھ پہ اسلام بنا؟ میں ان کا مزار ہے اور ایک دمشق میں بھی بنا ہوا ان کا باعزت کا ہاں وہ بنا ہے، وہ کوئی یقینی تھے، حضرت بلال کے بھی دو بنائے ہوئے نا وہاں پر، اچھا اچھا۔ تو ایک شہر کے بیچ میں بنا ہوا اور ایک جامع صغیر قبرستان میں بنا حضرت بلال کا بنا، وہاں دو دو روایت ہیں۔ اچھا کہ خوف کی جو بات کی ہم نے بھی، خوف کا فائدہ مخلوق کو یا بندے کو پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو چند مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں مردود شیطان جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں ہم کس معنوں میں نہیں؟ اللہ سے ڈرنا اس کا، ابلیس کا اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ اس کے کام کو پورا کرنا ہے، صحیح، اس سے انحراف نہیں کرنا، اس کے خطاب کو پورا کرنا ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا۔ اس کو رب نے کیا کہا مہلت دی، کہ نکل جا، نکل جائے، عجیب تم مردود ہے تو مردود ہے، ٹھیک ہے نکل جا، جی، اور تو مردود۔ مردود مردود ہے۔ بندے کو کیا کہا کہ تو ظالم ہے، تو جاہل ہے، جائز ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا نکل جا اور مردود ہونا اس کے لیے اعزاز ہے، تمہارا جاہل ہونا اور ظالم ہونا تمہارے لیے اعزاز ہے۔ اب تمہارا ظالم ہونا اور جاہل ہونا تمہارے لیے اعزاز ایسے ہے کہ تو نفس پہ ظالم ہو جا اور غیر سے جاہل ہو جا، سبحان واہ، اسباب کو ترک ہاں، کرو۔ واہ، واہ، واہ۔ اور اس کے لیے ایسے ہے کہ تو مخلوق کو بارگاہ سے دور کر
کیا؟ اور مجھ سے نا امید رہے. وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، مخلوق کو بارگاہ سے دور کر رہا ہے. بالکل. اور اس سے نا امید رہ رہا ہے بھی. علی یوم الدین، جی ایک دن تک کے لیے. اس کے بعد پھر ساری اس کی امید وہی ہے. اور تو بھی ظالم اور جاہل ہے ایک دن تک کے لیے. اس کے بعد تیرا ظلم اور تیرا جیل ختم. اب رہ گیا بات اس کا ٹھکانہ کیا ہے. یہ قطع نظر بات ہے. لیکن جس طرح اس نے آج اس کی دوری کو قبول کیا اور اس کے اعزاز کو قبول کیا، اپنا کام بڑی ایمانداری سے نبھا رہا ہے. اب جب حشر ہوگا تو اس کو حشر میں رب کے سامنے پیش کیا جائے. جب اس کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا. ان کو بہت بقایا گناہ کرایا ان سے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہی ہے نا. تو یہ قبول کرے گا. اب اس کا قبول کرنا بھی کمال ہے. ورنہ کہہ دے اے رب تو مختار تھا، میں تو تیرے کہنے پہ کرتا رہا کچھ. لیکن یہ قبول کرے گا کہ ہاں میں نے کرا. حکم ہوگا کہ پھر اس کو جہنم کے آخری طبق میں ڈالو. اس کو زنجیریں پڑی ہوئی ہوں. 70,000 ملائکہ اس کو پکڑے ہوئے زنجیروں میں. تو یہ جب سنے گا اس بات کو کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا ہے کیا کہ مجھے جہنم میں ڈالو، تو یہ میدان حشر میں لوٹ جائے گا، الٹا لوٹ جائے گا. ان سے اٹھے گا نہیں ملائکہ. ایک ملک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کو اپنا پر مارے تو پوری دنیا ختم ہو جائے. ایک پر کی اتنی طاقت ہے. حضرت جبرائیل کو 600 پر دیے گا. اللہ. تو ملائکہ 70,000 ہوں گے. وہ کہیں گے ہمارے رب یہ ہم سے نہیں اٹھ رہا. تو حکم ہوگا اور بلاؤ. تو 70 دفعہ 70,000 ملائکہ آئیں گے. کتنے ملائکہ ہوں گے؟ اور یہ پھر بھی نہیں اٹھ رہا ہوگا ان سے، ہلے گا بھی نہیں. تو پھر رب سے وہ التجا کریں گے ہمارے رب یہ ہم سے نہیں اٹھ رہا، ہم کیا کریں؟ تو رب حکم دے گا کہ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ. یہ تم سے نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ اس کی جو توق ہے نا گلے میں لعنت کا، وہ تم سب سے نہیں اٹھنے والا. یہی طاقت رکھتا ہے جو اٹھائے پھرتا ہے اس کو. پھر اس کو پوچھے گا رب کہ کیا چاہتا ہے تو؟ جا تیرے لیے جہنم لکھ دی گئی. تو یہ کھڑا ہوگا اور جہنم میں جائے کود جائے گا. کسی فرشتے سے نہیں جائے گا. کہہ گیا میرے رب میں غیر سے نہیں جاؤں گا، تیرے حکم سے جاؤں گا. اور اس کے حکم پہ جہنم میں کود جائے گا. جا کے اس کا ٹھکانہ وہی ہے. کیوں؟ یہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ بھی ایک بات ہے.
کہ یہ سرکار دو عالم سے حسد رکھتا ہے، اس لیے جنت اس پہ واجب نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ہر وہ شخص اس کا مطلب ہے جو سرکار سے حسد رکھے گا جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ کوئی سا بھی مذہب والا ہو جو حضور سے جو بغض سرکار رکھے گا، عالم سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابلیس کے جنت میں نہ جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ جنت جو ہے وہ آپ کے محبوں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ سے بغض رکھنے والوں کے لیے نہیں۔ آپ سرکار عالم اس سے بغض نہیں رکھتے، یہ رکھ آپ سرکار نے اس پہ رحمت فرمائی ہے، اور یہ آپ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھی جگہ دی گئی ہے۔ ورنہ آپ سے بغض رکھنے والوں کے لیے تو وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی قبول نہیں کرتی ان کو۔ تو اس لیے یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حکم کی تعمیل اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ہے یہ موجود۔ آج بھی جو کچھ کر رہا ہے اپنے مرضی سے نہیں کر سکتا، اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہے۔ جہنم کا جو طبق اس کو حاصل ہے وہ بھی رب کے حکم سے ہے، لیکن جنت اس لیے نہیں ہے اس پر جبکہ یہ وہ کام پورا کر رہا ہے اپنی ایمانداری سے، لیکن جنت رب کا حکم ماننے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کے محبوب سے محبت رکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ اور اس کی ساری ضروریات جہنم میں جائے گی، اور جو ذرہ برابر بھی سرکار عالم سے محبت رکھنے والا ہوگا اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، تو بات یہی ہے کہ ہم رب کے معاملات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، معترض ہیں، جبکہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمہاری ملک کیا ہے جو تم اعتراض کرو گے؟ تمہاری جان نکالنی جاتی ہے، تمہیں کیا پتہ چلتا ہے تمہارے پہ اعتراض رکھنے کی کوئی گنجائش؟ تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری اپنی جان کا پتہ نہیں کب نکال لی جائے، تو تم لوگوں کی جان پہ معترض ہو رہے ہو۔ ان کو ہی حکم ہے معترض ہونے کا جن کو اختیار دیا گیا، اسی لیے حکم آیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور صاحب امر کا حکم مانو۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو فرمایا گیا قیامت کے روز کے جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان، مطلب محبت رسول ہے، تو اس کو نکال محبت دیا جائے۔ رسول ہے، ایمان جو ہے نا ہاں، وہ محبت وہ رسول محبت رسول کا نام ہے، کسی اعمال کا نام نہیں ہے۔ اگر اعمال سے ہوتی محبت وہ جنت، تو پھر تو سارے خارجی جنت میں ہوتے۔ بعض کافر جو ہے وہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور قصیدے بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ دیکھو محبت تو وہ ہے جو ایمان لانا فتبعونی میں آنا، وہ تو قذب ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہو۔ وہ تو حق جو ہے وہ اپنے آپ کو خود منوا رہا ہے۔ آئی نا سمجھے بات؟ میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں اس کا پیروکاری کرتا ہوں۔ اگر میں تسلیم کر لوں کسی کو تو اس کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جتنے بھی کفار محبت کرتے ہوں وہ قذب کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی محبت کا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں، کلیہ بن گیا ہے، کلیہ بن گیا، قانون قانون بن گیا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب کلمہ دیوبندی نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، خارجی نہیں پڑھتے درود شریف،
वहाब नजदी नहीं पढ़ता था दुरूद शरीफ का। उसकी बशारत तो आपने बहुत पहले फरमा दी थी ना, शैतान का सींग कहा था उसको, और वो फिक्र का कितना बड़ा आलिम था। आज जितना सऊदी अरब में उसी के पैरोकार फिरका है उसी का तो है। तो कुफार हो तो फिर भी बेहतर है ना वो, तुमने कलमा पढ़ लिया था, फिका भी पढ़ लिया, दीन पर भी आ गया, और तौहीद 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 करता रहा। तो बात यही है खाली कि वो, लेकिन वो उस दायरे में नहीं आया। फसल काटे है उसका जो यार है हाँ फिर कहे बर्तन क्यों उम्मत रसूलुल्लाह बाकी हाँ हालात ऐसे बन जाएगा। कैसे कैसे तो बात अब सहाबा इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन आया है अपने मुंहों पे मलते थे। सुभान उन्होंने कभी दलील मांगी कि यार सुन रहे मुंह पे मलने जायज है या नहीं? साहबा ने हुजूर का खून पी लिया पूछे बगैर, कोई फतवा मांगा सरकार आलम से? खून मुबारक पी लिया इसको मोहब्बत कहते हैं, इसीलिए आपने फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात मेरे और मेरे साहबा हैं, मैं और मेरे साहबा ये दलील मोहब्बत कि ये मेरी बिला मोहब्बत पे कोई दलील नहीं मांगते। दलील नहीं मांगते, बेशक, और मोहब्बत होती बिला दलील। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हम दलीलें मांगते हैं हर बात पर कि दलील लाओ। ये आजकल उलमा का, हमारे उलमा का देखिए सब पक्का नजर आता है जो उन मोहब्बतों पे जो है ना, इस किस्म की मोहब्बतों में दलील मांगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मिजाज के खिलाफ नजर आता है, ये एजुकेटेड तबके के खिलाफ नजर आता है। मसलन देखो, एक मोहब्बत होती है, खराफात होती है। अब अगर हम खराफात को बाज़ औक़ात मोहब्बत का नाम दे लेते हैं तो फिर झगड़ा बन जाता है। हाँ नहीं, ये भी बात है। हाँ, अब उस पर यही बात है, क्योंकि खराफात में तुम्हें दलील लानी पड़ेगी ना, कोई मोहब्बत में कोई दलील नहीं। तुम दरूद पढ़ रहे हो, तुम सलात व सलाम पढ़ रहे हो, तुम झूम झूम के खड़े होकर पढ़ रहे हो रोड पे, कोई तुमसे पूछेगा आन करके क्यों पढ़ रहा है? कोई नहीं पूछे, न किसी को एतराज होगा, पढ़ रहा, खुद ही पढ़ रहा, ठीक है, पढ़ना तो उसको दरूद ही पढ़ रहा है, गालियाँ नहीं पकड़ा किसी को। लेकिन अब हम वो सब कुछ छोड़ के कोई और खराफात कर कर जो शुरू हो जाए, दीन तो को हम भी ये बदनाम कहेंगे ये करें। दीन है, या हम ये कहेंगे मोहब्बत रसूल है। तो फिर क्या बनता है? फिर उससे नतीजा क्या निकलता है? उससे नतीजा गुमराही निकलता है। गुमराही खराफात का नतीजा गुमराही होता है, और मोहब्बत का नतीजा गुमराही नहीं होता, हिदायत सुबह हिदायत होता है। तो इसमें भी हमें थोड़ी सी ना फर्क कर लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को ज़रूर फ़र्क करना चाहिए जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। सारे बुरे काम आ रहे हैं। हाँ, वरना सारे बुरे काम आ जाते हैं। देखो ना, अब तो मज़ार पे का धमाल डालना है, खाते में अहले सुन्नत का आ गया। अब वो मजे की बात ये, कोई अहले सुन्नत धमाल नहीं डालता, मजे की बात वहाँ पे जी मियाँ, हम जाते वो हैं सारे दूसरे डाल रहे होते हैं। अब लेकिन मज़ार पे जाने वाले अहले सुन्नत है, लड़ने वाले मज़ार के लिए अहले सुन्नत। बात वहीं आ जाती है। वो किसी की मिसाल है, उसने कहा यार सारे मौलवी चोर हैं, उसने कहा भाई सारे मौलवी चोर नहीं है, सारे चोरों ने दाढ़ी रख ली। हाँ, यूं नहीं बोलते लोग मियाँ, मगर मौलवियों को ही रगड़ते। ये मतलब अफसोस, लेकिन अफसोस का एक जरूर ये भी है कि ये उलमा जाते हैं मज़ारों पर, वहाँ पे जाकर उसी की फजीलत बयान कर रहे हो, वो जो वहाँ पे गंदे काम हो रहे तो उनका रद्द हो नहीं कर रहा। यही हमारे, अच्छा नहीं, उसकी वजह क्या है? जो करे बोले नहीं यार ये तो भाग्य से मुतासिर हो गया, हाँ, जाली पीर घूम रहे हैं हमारे यहाँ पे, उनका रद्द किया जाए तो बोले यार तो मैं शायद के ऊपर एतराज़ करता। अभी देखो ना क्या हुआ, सरगोदा में एक वाक़या हुआ, 20 आदमियों को कत्ल कर दिया। गुनाह बख्शवाने के चक्कर में बताओ, सारे गुनाह बख्शवा दिए उन्होंने, हकीकत में बख्शवा दिए उन्होंने, सबके गुनाह अपने सर ले गए, उनको बख्शवा दिया। ये कमाल किया भाई।
اور پھر سر وہ یہ کہہ بھی رہے کہ صبح تک زندہ ہو جائیں گے. ہاں وہ بھنگ پی لی تھی انہیں زیادہ. چیلا پلٹ گیا, لوگ بولیں گے وظیفہ پلٹ گیا وہ. ہاں لیکن ان کو تو بکری بائی دیا انہوں نے مارا. ہاں بے گناہ مارے گئے, وہ بخشے گئے. اب جواب اہل سنت کو دینا پڑ رہا ہے. خودکشی کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو. انہوں نے مارنا, وہ سب نشے میں تھے, سارے نشے میں تھے, سب کو نشہ پلایا تھا. میں ایک حدیث مجھے یاد آ گیا اچانک. صحابہ کرام کا گروہ گیا تھا تو ان کا جو امیر تھا اس نے آگ جلائی اور کہا جس میں پڑے گا. صحابہ کرام نے منع کیا. تو بعد میں حضور کا جب ذکر کیا گیا حضور نے فرمایا جو جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا. فطرت کے خلاف جا رہا تھا نا. یعنی امیر کی اتباع میں جائز کام ہے. ہاں جائز کا جائز کام ہے. نہیں یہ جب مرے نہیں آپ ڈنڈے کھا کھا کے وہ بھی جہنم میں تو جائے. سارے نشے میں تھے. اچھا سارے نشے میں وہ درد دیتا رہا ان کو جنت کا. چڑھ گئی. ہاں چڑھ گئی پھر. ہاں ہاں. اچھا بھنگ میں یہ بات ہے, شراب میں بھنگ ہاں وہ میں چڑھ جاتی. جب چڑھ جاتی ہے تو اللہ اللہ ہوتی ہے. پھر وہ نہیں تو جس نے حشیشی گروپ بنایا تھا جی حسن بن صبا, اس نے کیا کام کرتا تھا, یہ تو کرتا تھا, خودکشی کے لیے بھیجتا تھا پلا کے. یہ بات ہے ہمارے یہاں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اب وہ کس پر آئے گا, اہل سنت, اہل سنت, پیروں پر, خانقاہوں پر. باقاعدہ پروگرام آ رہے ہیں, میڈیا پہ باقاعدہ پروگرام آ رہے ہیں اور اس قدر برے برے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تنقید کرنے کا کہ موقع اللہ ملے. پناہ میں رکھے کہ ان سے کوئی کمبختو تم حضور غوث اعظم کا تذکرہ کرو, ان جیسے بزرگ بھی تو گزرے, یا آپ جیسے بزرگ کا تذکرہ بھی تو کرو. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ یقین کریں کہ اس قدر عجیب سے وہ کیا کریں. کیو ٹی وی پہ پروگرام کرنا چاہیے آپ کو سر. کیو ٹی وی پہ آپ پروگرام کریں اس کے اوپر, لیکن رد کے ساتھ ساتھ رد بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی. اس کو چھوڑ کے صرف رد پہ لگا رد بھی کرنا ہے. اصل میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم ایک خاص ذہن بنا لیتے ہیں. بعض اوقات خاص ذہن بنا لیتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقے کو خوش کرنا ہے جی جی, اور باقی طبقہ ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اس سے اثر نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے مفاد وابستہ دو ہوتے ہیں اس حصے طبقے ہیں سے. ہمارے ہاں, حصے دو ہیں ہمارے یہاں. حصے دو وہ ہیں کہ ایک مخلوق الحال ہے اور ایک فارغ البال ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فارغ البال کو خوش کریں تاکہ ہماری مخلوق الحالی دور ہو. دہاڑی ٹائر لگے. اس طریقے سے بھی بعض اوقات ہو رہا ہے, بعض جگہ پر ایسا بھی ہے. لیکن جو علماء حق ہیں وہ حق ہی بات کہیں گے, چاہے وہ فارغ البال کو بری لگے صحیح یا مخلوق الحال کو بری لگے. جو حق ہے وہ حق ہے, جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن کچھ طبقے ہیں ایسے بھی ہیں, کسی بات سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ واضح ہو جاتا ہے, وقت بتا ان کے کلام سے واضح ہو جاتا ہے, بات سے ان کی واضح ہو جاتا ہے یہ کون سے طبقے خوش کرنا چاہتے ہیں. جی جی. اس وقت سب سے مخلوق الحال بیچارہ طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے ہر معاملے میں. ہاں وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ امیر کی جورو سب کی اماں, غریب کی جورو سب کی بھابھی. تو ہم لوگ تو سب کی بھابھی ہیں. جس کا جو چیچا آہن کی کہتا ہے تہمت بھی لگائے, الزام بھی کچھ بھی لگائے. ہندوؤں کی ایک مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ مفلسی تیرے 3 نام. مفلسی تیرے 3 نام. تیرے 3 نام, لچا, غنڈا, بے ایمان. صحیح, جو غریب ہوگا وہی سے. اور کہتے ہیں کہ امیری تیرے 3 نام, پرسا, پرسی, پرسرام. یعنی کہ تینوں یہ نام بڑے اچھے معنوں میں لیے جاتے ہیں ان کے یہاں. صاحب جی, سید جی, جناب جی. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مفلسی میں ہیں, تو ہم لچے بھی ہیں, گنڈے بھی ہیں, بے ایمان بھی ہیں. اب کوئی جس کا جو چیز چاہے کہہ دے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ہمارے مشائخ سے بھی کوتاہیاں ہوں. وہ محبت میں ہوئی
وہ ان سے کروائی گئیں یا وہ ان کی بے نیازی کی وجہ سے ہوئی. انتخاب کرنے میں سیٹ پہ لانے انہوں نے کوئی ضابطہ نہیں رکھا. جس نے جس کی خدمت کر لی اس سے خوش ہو کے نواز دیا. اگر ہم تھوڑا سا اس پر بھی غور کریں تو یہ نتیجے جو نکلتے ہیں قتل و غارت گری کے، یہ نکلنا ختم ہو گیا. ایک عالم ہے، وہ چھوٹا سا ہی ہو، وہ خالی مسجد میں نمازی پڑھاتا ہو یا وہ مسجد کا موضوع نہیں ہو لیکن دین کو سمجھتا ہو، تو وہ شراب سے، بھنگ سے، چرس سے تو کم سے کم دور رہے گا. جی نشے سے تو دور رہے گا، جوے کم سے کم اتنا تو کہے گا نا کہ یار لوگ مجھے دیکھیں کیا کہیں گے، شراب پیتے ہوئے یا چرس پیتے ہوئے یا بھنگ پیتے ہوئے. ان سے دور ہو جائے گا نا وہ. جب اس سے دور ہو جائے گا تو کم سے کم یہ خرافاتیں نہیں ہوں گی پیدا. پھر وہ تھوڑا سا یہ بھی کہے گا یار عورتوں کا ناچنا اچھا نہیں ہے. اللہ فرق. اگر ہم تھوڑے دیندار لوگوں کو بیچ میں لے آتے، آگے لے آتے، تھوڑے علم والوں کو آگے لے آتے، تو آج ہمیں یہ نتیجے نہیں بھگتنے پڑتے. عالم فقیروں کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ خود فقیر ہوتے. میاں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے، ایسے تو پیر کی مطلق برائی نہیں کرے، وہ کہے گا نہیں بھائی جعلی پیر بھی ہوتا ہے، صحیح پیر بھی ہوتا ہے، اور فرق کرے گا. اور نہیں، مطلق برائی تو اپنے آپ ختم ہونے لگے گی نا. عالم جو بات کرے گا، پیر بھی ہوگا تو وہ پیر ہو کر بھی عالم بات کرے گا شریعت. بھنگی بات نہیں کرے گا پہلے. اور جو بھنگڑی ہوگا وہ تو بھنگی بات کرے گا، علم کی بات میں کرے گا، کہنے مولوی کو کیا پتا. کوئی اس کو علی کی بوٹی بتاتا ہے، کوئی اس کو نبی کی بوٹی بتاتا ہے، کلندر کی بتاتا ہے، کلندر کی بوٹی بتاتا ہے. اب پوچھو کہ کبھی لال شہباز کلندر نے بھنگ پی تھی کیا؟ جن کی ساری عمر اپنے نانا کے دین کی حفاظت میں گزر گئی اور سنت کی ادائیگی میں گزر گئی، وہ اب پسند کریں گے کہ میری گھر پہ میری جگہ پر ہی سب کچھ ہوتا رہے. لیکن چونکہ ایک بڑی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے مزار اگر اتنے بااختیار ہیں تو ختم کیوں نہیں کر دیتے. ایسا کچھ نہیں ہے. آج روزہ رسول پہ وہاں بھی مسلط ہیں. بارڈر تک تو حملہ آور پہنچ چکے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اعمال، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پردہ فرمانے کے بعد ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے بھلائیاں تو ہو سکتی ہیں، دعائیں تو قبول ہو سکتی ہیں، لیکن خرافات کو ان سے دور نہیں کیا جا سکتا. جو صاحب قلم ہوگا پھر وہی دور کرے گا. اب اس کو دور کرنے کے لیے درہ اور ڈنڈے کی ضرورت ہے. کیا توسل کی نہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. پھر میں صاحب اقتدار کی بھی آزمائش کرتی ہے، وہ کس قدر دین کی حفاظت کرتے ہیں، بدعات کو ختم کرتے ہیں، کون کس طرح اپنا کردار نبھاتا ہے. ایک بزرگ تھے آگرے میں، تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا پیر الہی بخش. ان کی عمر سن 1986 کی بات ہے، اس وقت 90 سال تھی. بیچاروں کو پردہ کیے بہت عرصہ ہو گیا، اور مرید تھے وہ ان کے پیر جماعت علی شاہ. اور بابا صلاح الدین جو مرے تھے نا، وہ اور یہ ایک استاد کے شاگرد تھے. وہ بھی آگرے کے تھے، حیدرآباد. ہاں بابا صلاح الدین کوٹلی میں جن کا مزار ہے. جی. وہ بڑے دوست تھے آپس میں، ایک دوسرے کے پیر بھائی تھے آپس میں. کیونکہ وہ پہلے ایک دفعہ مرید ہوئے تھے آگرے میں، پھر دوسرے
انہوں نے بیعت کری تھی ان سے جماعت مشکل کی جماعت علی شاہ سے. تو میرے پاس بڑے اٹھتے بیٹھتے تھے, میں نے ایک دو چندے بھی مجھ سے پوچھے, انہوں نے کروائے. تو وہ کہنے لگے میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا. میری عمر بولے اس وقت 11-12 سال کی. ایک نائی کے گھر پہ رہتے تھے, نائی اکیلا تھا, اس کے بھی بچے نہیں. تو وہ کھانا وانا پکاتا دیتا سب کچھ کرتا. تو وہ ایک دن کہنے لگا نائی کہ حضور مجھے اجازت دے دیں ذرا سی, اور میں کلیر شریف میلے میں جا رہا ہوں, کلیر میں عرس ہو رہا. صابر صاحب وہ کہنے چھوڑ, وہاں کیا رکھا ہے. اب جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. ارے کہنے وہاں تجھے ملے گا کیا, جو یہاں نہیں مل رہا آگرے میں. ارے کہنے لگا میں ذرا ہو کے آ جاؤں, بس 3-4 دن میں آ جاؤں گا وہاں پہ. ابے کہنے تو جائے گا, ہمیں پریشانی ہو جائے گی, چھوڑ دو صاحب کے مزار کو, نہیں رہے بس. ارے کہنے کہ نہیں میاں, بڑا انہوں نے ضد ود کری, آخر انہوں نے منا لیا. کہنے اچھا بھائی تیری مرضی ہے جا. اور انہوں نے تیاری ویاری کر لی. جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا ذرا ایک کام کر, ایک ٹھیکری لا اور ایک کوئلہ لا. تو وہ ایک ٹھیکری سکوری لیا, کہنے یہ لو. انہوں نے کوئلے سے کچھ عبارت بنائی اور اس کو دی. کہنے یہ لے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. اس نے کہا جب تو میلے سے فارغ ہو نا تو مزار کے شمال میں چلا جانا اور 3 کوس چلنا, آگے تھوڑا سا جنگل آ جائے گا, وہاں ایک فقیر ملے گا, اس کو یہ سکوری دے گا. وہ کہنا اس کا جواب لکھو. اس کا وہ جواب لکھوا کے میرے پاس جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, میلے میں شریک ہوا. اس کے بعد اس نے شمال کے 3 میل دیکھے, کوس چل پڑا. تو باقی جو بھی فقیر مل گیا, ایک فقیر بیٹھا ہوا جنگل بیٹھا ہوا, اس کے پاس جو سلام کرا. اور انہوں نے اس سے پوچھا تو کیسے آیا بھائی, تو یہاں کیسے پہنچ گیا. انہوں نے کہا حضرت مجھے فلاں حضرت نے بھیجا. اچھا اچھا اچھا. وہاں سے مسکرائے اور کہنے لگا لاؤ نکالو پیالی اپنی. انہوں نے پیالی نکالی, میں نے دیکھا پیالے کو پڑھا اور زور زور سے ہنسے اور جواب لکھا اور دے دیا. اور کوئی تیری مقصد, کوئی مراد, کوئی کام تیرا ہو تو بتا ہمیں. حضرت میرا تو کچھ بھی نہیں. یہاں کیوں آیا تھا, کہنے حاضری دینے آیا تھا. جا. پھر وہ آگرے آ گیا. آن کے انہوں نے کہا حضرت, وہ انہوں نے کہا بھائی تو نے ہمارا کام کرا. کہنے ہاں ہاں حضرت کرا بالکل. یہ لو پیالی. تو پیالی کے پیچھے جواب لکھا ہوا تھا. وہ دیکھے, ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے. تو وہ کہنے کا حضرت کیا ہوا. وہ تو خوب ہنس رہے تھے آپ کی عبارت دیکھ کے, اور آپ رو رہے ہیں. اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. کیا مسئلہ کیا تھا. انہوں نے کہا باولے میں نے جہاں بھیجا تھا تجھے تو کہاں گیا تھا. کہنے کہ میں صابر صاحب کے روزے پہ گیا تھا. تو کہنے تجھے جس سے ملا تجھے پتا وہ کون تھا. کہنے کون. کہنے خود صابر صاحب. اور تجھ سے انہوں نے پوچھا بھی. ارے کہنے مجھے کیا پتا, تو مجھے پہلے بتاتے میں تو ان کے پیروں پڑ جاتا. میں کہ نہیں پہلے نہیں بتایا جاتا یہ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا لکھا تھا ان کے لیے, کیا پیغام تھا. انہوں نے کہا میں نے لکھا تھا کہ تمہارے مزار پہ اتنی خرافات ہوتی ہیں, اس کو روکتے کیوں نہیں. کیا اس ٹائم پہ لکھا تھا. ہاں یہ اس ٹائم کا واقعہ ہاں. ان کے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تو ایک آدمی کو نہیں روک سکا. کیا بات, تم نے خلق خدا کو کیسے روکا. کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات. تو بات یہی ہے کہ بھائی تم اپنے کسی بھی ایک آدمی کو کہہ دو لال جواز کلمہ کے مزار پہ جا کے ایسا نہ کریو, وہ کہے گا یار دیکھو یہ بھابھی ہو گیا. ہاں تو بات صرف اتنی سی ہے, لیکن بات وہیں آتی ہے. اس میں قصور ہمارے پیرانے کرام کا بھی ہے
اور اس میں قصور ہمارے علماء اکرام کا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے اویرنس نہیں ڈالی۔ اچھا طریقت کو ہم نے شریعت کو نکال دیا، تصوف سے صوفیزم سے تصوف سے نا ہم طریقہ شریعت کو نکالنا اور اس نقصان کو ہو گیا۔ جدا کرنا جو ہے اصل طریقہ سمجھتے ہیں۔ جی اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنی مرضی کی شریعت طریقت بنا لیتے ہیں نا تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شریعت کی جو قوانین ہیں وہ صاحب طریقت کی حیات ہیں، ان کے پاس ایک میزان ہے اور آپ اس میزان پر اصلی اور جعلی سب کو تول لو گے اطمینان کے ساتھ۔ بے شک آپ ساری خرافات کو اس میں سے نکال سکتے ہو، پیمانہ ہے گویا وہ۔ ایک پیمانہ ہے وہ تو۔ بالکل اب جب تم پیمانہ پھینک کے اندازوں پہ آ جاؤ ہاں، پھر تو کچھ بھی نہیں بچے۔ سب پھر تو یہی ہوگا کہ ہانڈی بگڑے گی۔ سب کر دیں سب کر دیں۔ ہاں کہ آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے، اگر نمک میں آٹا ڈال دیا جائے تو نتیجہ خراب ہی نکلے گا، تھوئی تھو کرتے پھریں گے سب۔ بس بات اتنی سی ہے۔ ہاں، ویڈیو ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہاں آج وہی ہو رہا ہے۔ ہاں، اسی واقعے کی حوالے سے جو تھو ہو رہی ہے وہی وجہ ہے۔ بس 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 بس۔ تو اب مسئلہ ہے کہ کوئی اسی بات کو روکنے کے لیے کھڑا ہو تو ہم تو معترض ہو جائیں کہ یہی کیا کرائیے، یہ تو ہم سب کو کہہ رہا ہے۔ اب کہنا تو ہوئے، اب شریعت کہہ رہی ہے جو کچھ کہہ رہی ہے شریعت۔ اب یہاں پر جس کو شریعت کا برا لگ جائے، جو شریعت کی حیثیت کو نہیں جانتا اس کو برا لگے گا، تو کوئی مولوی اپنی طرف سے نکال کے لے آیا پتہ نہیں کہاں سے، کیونکہ وہ شریعت کو جانتا نہیں ہے نا۔ اور جو جانتا ہے وہ کہتا ہے ہاں نہیں یہ بات شرن کہہ رہا ہے، اس کو عمل کرنا ضرور چاہیے۔ اور بات جان کے بھی جو ہے نا دنیا داری میں لگے ہیں، یہ بری ہے، یہ اس سے خطرناک ہے۔ دکان بند ہو جائے گی، ہاں شریعت کی بات چلے گی تو، ہاں اور کچھ بولے اور پیچھے لگ جاتے ہاں ہیں۔ اب تو ہم نے اپنی روٹی روزی اس کو بنا لیا نا۔ میاں یہاں پہ سب جو ہے نا سمجھ جہاں تک آتی ہے اتنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، علماء کے چپلے سے، یہاں پہ سب کی نا اپنی دکان کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایک شریعت کا مسئلہ ہے، مزارات پہ خرافات ہو رہی ہے، ناموس رسالت کے شریعت کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پھر جب یہاں پر بندہ خاموش رہے گا میرے جیسا آدمی اور پھر کھڑا ہو کے یہ بولے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھے گا کہ ایک طارق جمیل جیسا آدمی داتا دربار پر جاتا ہے چادر چڑھانے کے لیے، گستاخ ہے، سب کچھ ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اور میں اگر آ کر میڈیا پر یا کسی بھی صورت میں جو بڑا ایشو ہے اس پہ تو میں نے نہیں بولا، جو اپنی ذات پر آ رہا ہے پھر اس لیے قوم معترض بھی ہوتی ہے، اور اس سے اہل سنت جمع نہیں ہو رہے، اہل سنت مزید بکھر رہے ہیں۔ اس سے جو بھی یہ معاملہ چل رہا ہے اس سے بکھر رہے ہیں، نہ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے اہل سنت کا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے ادھر سے، کیونکہ ہم پبلک کے آدمی، ہم لوگوں میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دیکھو ہم سے ایک ایک کو کارکن ملتا اکٹھا ہے۔ کرنا جو ہے نا ایسا ہی کام ہے کہ تم کسی کے ہاتھ میں چھنی دے دو اور بولے پانی لیا ہے۔ پانی لیا، بالکل ایسا ہے۔ اب میاں میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، ایک مفتی صاحب کے پاس ہمارے ادھر خانقاہ میں ایک بھائی آتے ہیں، وہ گئے، بولا میرے اوپر ضد کیا، مجھے تو نہیں پتا کیا معاملے تھے، اس میں بولا کفر کا فتویٰ دو، اس کے اوپر آپ فتویٰ لکھ دو۔ پھر وہ مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھائی ایک شخص عالم ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اگر ایسی ایک کیفیت گزر گئی تم خود سمجھو، اس کے احوال اور بھی تو دیکھو۔ وہ انہوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے بحث کی۔ وہ مفتی صاحب نے آج میرے سے بات کی، بولا یہ معاملہ ہوا، ایسے ایسے لوگ آئے تھے، یوں کر رہے تھے، میں نے ان کو سمجھایا، اپنے ہی لوگ ہیں ہمارے، رضوی لوگ ہیں ہمارے، یہ حال ہے۔ ارے دیکھو ایک بات یہ صوفیہ کی ایک تعلیم بڑی سے بات دور ہے، ہیں اور پھر میں باتیں تو ایک کرتے بات ہیں، جانتا ہوں۔ ناموس رسالت کے ایشو میں ان کو نظر نہیں ایک بات آتا، یاد رکھو۔ گستاخ کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے، ممتاز قادری کے لیے 2 لفظ نہیں بولتے۔ جو ہے نا وہ ایک آسان سا کام ہے، کسی کو بھی کافر کر دو۔ میں نے تو بولا دے دو بھائی، فتویٰ دے سکتے۔ ہاں ہم میاں صاحب تو بات فرماتے تھے، کہنے لگے میاں ہم تو ویسے ہی کافر ہیں، ہمیں کوئی کافر میں نے بھی کہہ دو بولا تو کیا میں دے دو برا ہے؟ فتویٰ دے رہے ہیں، کیا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کافر ہی ہیں، اگر کوئی ہمارے اوپر ہمیں کافر کہہ رہا ہے تو برا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہے ہمارے کافر کے نام میں کچھ نہیں کرے، ہمارا نام ہی کافر رکھ دو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بولے ہمیں علم نہیں تھا کافر کیا ہوتا ہے، اگر بچپن میں علم ہو جاتا تو ہم اپنے اماں سے کہتے کافر ہی نام رکھو ہمارا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تاکہ ان کو زحمت ہی نہیں ہوتی لکھنے کی۔ الگ سے فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بات یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم نے بھی کہا میں دے دو بدلا گیا ہو بھائی کہو تم سر آنکھوں پہ، اعزاز ہے یہ بھی ہمارے لیے۔ بالکل الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول